قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ایک مسلمان کو یہ عقیدہ اور یہ سوچ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا، عرش پہ بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اور یہ عرش کہاں ہے؟ وَعَرْشُهُ فَوْقَ الْجَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت الفردوس ہے، اور جنت کے 100 درجے اور 100 منزلیں ہیں۔ جنت کی سب سے بلند منزل، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ قرآن میں اللہ نے 7 مرتبہ یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، تمہارا خالق و مالک، تمہیں پیدا کرنے والا رحمان، وہ عرش کے اوپر ہے، اس کی ذات عرش پہ مستوی ہے۔ قرآن کی 7 آیات میں اللہ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ اللہ کی ذات عرش کے اوپر رہتی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا الاستواء معلوم، قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ، لیکن اللہ کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، یہ سوال کرنا، یہ پوچھنا، اس بارے میں سوچنا کہ اللہ کی ذات عرش پہ کس طرح ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ عرش پر تو ہے لیکن کس انداز میں ہے، اس کے بارے میں پوچھنا اور سوال کرنا منع ہے، اور یہ بدعت ہے۔ صرف ہمیں یہ بتا دیا گیا تمہارا پیدا کرنے والا عرش پر ہے، ہم نے مان لیا۔ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، اس بات پر ایمان لانا، اس بات کو تسلیم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پر ہے۔ وَالْإِنْكَارُ بِهِ كُفْرٌ، اور جو بندہ یہ نہیں مانتا کہ اللہ عرش پہ ہے، اس نے کفر اور انکار کر دیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اس قرآن کی آیت میں خالق و مالک نے ہمیں بتا دیا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جب سور میں پھونکا جائے گا، ساری زمین کی مخلوقات، ان میں سے تمام انسان محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ پھر قیامت کے دن فرشتے جہنم کو کھینچ کر محشر کے میدان میں لائیں گے، اور دوسری جانب اللہ کی جنت کو بھی محشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور اس موقع پر اللہ کے عرش کو بھی محشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ کس انداز میں، کس کیفیت میں؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے دن بڑی طاقت اور قوت والے، بڑی عظمت والے، بہت بڑے وجود والے 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا۔ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر اس دن محشر کے میدان میں لے کے آئیں گے، اور جو 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں،
اللہ کے عرش کو پکڑنے والے 8 فرشتے، ان کی جسامت، ان کی طاقت، ان کا وجود کیسا ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داود کی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام۔ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے ان کا جسم کیسا ہے، ان کا سائز کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے میں ان فرشتوں کی جسامت اور ان کی حالت کو بیان کروں جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں ان کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک یہ درمیانی فاصلہ 700 عام 700 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ 700 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ کان کی لو سے لے کر کندھے تک ان فرشتوں کا جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں۔